کافی رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ. حاجی صاحبان ہیں جتنے بھی یہاں پہ اب نظر آ رہے ہیں زیادہ تر یہ یہاں کے مقامی ہیں مکہ کے، کیونکہ آپ باہر سے تو حاجی صاحبان نہیں آ سکتے جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوگا، داخلہ نہیں ہوگا حرم ادھر مکہ کا. لیکن یہ آج جمعہ یہاں پہ اسی لیے اتنا رش نظر آ رہا ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ. اور انشاءاللہ کل حاجی صاحبان پاکستان سے آنا شروع ہو جائیں گے اس مقدس جگہ پر. گرمی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جیسے کہ یہاں پہ یا اللہ پاک اس ٹائم جتنے بھی مسلمان، جتنی مائیں بہنیں بزرگ بھائی خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اسی سال اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بھائی نے، بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اپنے پیارے. ماشاءاللہ ابھی میں کھڑا ہوں حتیم والی سائڈ پہ، اور تین طرف یہ پیلے پیلے برآمدے ہیں، اور ان تینوں سائڈوں پہ جو خانہ کعبہ شریف طرف گیٹ انٹر ہوتے ہیں وہ ہیں. یعنی کہ یہ سامنے کلاک ٹاور والی سائڈ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ، اس سے آگے کنگ فہد گیٹ، اور اس سے آگے باب العمرہ گیٹ، اور اس سے آگے کنگ عبداللہ گیٹ، اور اس سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کے آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وانو کاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہے یوم الجمعہ، ابھی جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. انشاءاللہ آج کا دن آپ کے ساتھ ویڈیو پوری دیکھنا اور ویڈیو کو آگے بھی لازمی شیئر کرنا. گرمی کافی زیادہ، آج موسم بھی بالکل صاف ہے، گرم گرم ہوا چل رہی ہے، اور سورج سر کے اوپر ہے. اور جیسے تقریباً 8:30-9 بجتے ہیں سورج کہتا میں ہوں، دیکھتا ہوں آپ کہاں کہاں چھپتے ہو. اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے آج کل. موسم جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہ گرمی کی طرف جا رہا ہے. اور انشاءاللہ کل 18 تاریخ ہے، اور کل 2026 حج کے لیے پہلی فلائٹ سعودی عرب کی طرف انشاءاللہ آئے گی. عثمان صاحب اور حمزہ صاحب جا رہے ہیں آگے آگے مسجد قطری کی جانب، یعنی کہ مسجد قطری میں انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے. ہمارے بالکل قریب ہی ہے حرم، یعنی کہ ہم سے تھوڑا دور ہے ہماری رہائش سے، اور مسجد قطری جو ہے وہ ہمارے قریب ہے. اور یہ ملاوی ہے، قریباً 2 سال پہلے یہاں پہ حاجیوں کو راشن ملتی تھی لیکن ابھی نہیں. اور سامنے ہیلی کاپٹر مکہ کی فضاؤں میں سیکیورٹی جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ کل سے حج جو ہے اس کی شروعات. نماز جمعہ کے بعد یہاں پہ سامنے سبزی لگی ہوئی ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ اوورسیزی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ایک ہفتے کی سبزی لے کے رکھ لیں. یعنی کہ پھر ایک ہفتہ ٹائم نہیں لگتا. 6 بجے چھٹی ہوتی ہے، پھر آگے بنانا کھانا پینا، اور 10 بجے تک 10:30 بجے ٹائم گزر جاتا ہے. یہ مکہ کی کچھ پرانی راشن جو ملاوی کی طرف ہے، تقریباً 2-4 سال کی بات ہے، یہ بھی ختم ہوئی. یہاں پہ دوبارہ نئے ہوٹل بنیں گے. گلیاں بالکل سنی سنی لگ رہی ہیں، یعنی کہ جیسے سختی ہوئی ہے یہاں پہ پرمٹ چیک کرنا شروع کیا ہے. بالکل گلیوں کے اندر کہیں بھی بہت ہی کم دیکھنے کو یہاں پہ بندے بھی تھے، یعنی کہ شاطر نظر. مسجد کے اندر بھی آج رش بہت کم تھا، مسجد قطری کے اندر رش کافی کم تھا. سختی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور جگہ جگہ پر چیکنگ شروع ہو گئی ہے. ہر بندے سے اقامے سے زیادہ پرمٹ جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے، اور جو یہاں کے جو مقامی ہیں ان سے اقامہ چیک کیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو یہاں کے سعودی رہنے والے ہیں، سعودی عرب کے مکہ کے اندر رہنے والے ہیں، تو ان کا اقامہ چیک کیا، یعنی کہ جو آئی ڈی کارڈ تھا جیسے کہ ہمارا شناختی کارڈ ہوتا ہے اسی طرح کا ان کا بھی ہوتا ہے، تو وہ چیک کرتے ہیں. سختی اس دفعہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ابھی سے پہلے تو جیسے یعنی کہ حج کے 15 دن 20 دن پہلے سختی ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ 5 دن ہو گئے ہیں. دور دور جن جو بلڈنگیں ہیں ان کو چیک کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو اب تو تقریباً کل پہلی فلائٹ آئے گی. اور آج دیکھیں یہاں گاڑیاں بہت کم ہیں. جو اوورسیز یہاں پہ رہ رہے تھے جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے یا جو پرمٹ نہیں بنوا سکتے وہ یہاں سے چلے گئے مکہ چھوڑ کر، کیونکہ اس دفعہ جرمانہ بھی ہے میکسیمم 10 سے 15 ہزار ریال، اور دوسرا سزا بھی ہے.
ابھی پہنچے روم میں، اور روم کے اندر ابھی نہ عثمان بھائی ہیں اور نہ ہی حمزہ بھائی ہیں، اور تھوڑا بہت سامان لینا وہ لے کے آئیں گے، اور چابی میرے پاس تھی اور میں سیدھا نکل آیا ہوں۔ ابھی تھوڑا آرام کریں گے، گرمی کافی زیادہ ہے، ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، کھانا کھائیں گے دوپہر کا، اور کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ پھر 2 بجے تقریباً 1:30-2 بجے نکلیں گے حرم شریف کی جانب، اور انشاءاللہ آپ کو حرم شریف کے اندر جو حاجی صاحبان اس ٹائم موجود ہے وہ دکھائیں گے، اور انشاءاللہ نماز عصر ٹائم خانہ کعبہ شریف میں لے کے جائیں گے، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں گے اور حرم شریف کی اپڈیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی تھوڑا آرام کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، آٹا بنا ہوا ہے، اچھا تو آٹا بنا ہوا ہے، انشاءاللہ روٹی بناتے ہیں، روٹی بنانے کے بعد پھر تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں حرم شریف۔ نماز اثر سے پہلے ابھی پہنچے جبل کعبہ والی سائڈ، ہاں یہاں دیکھیں باہر کوئی رش نظر نہیں آ رہا، کوئی 1-2 حائسبان ہیں جو نماز کے لیے حرم شریف کی طرف آئے تھے، وہ کچھ واپس نکل رہے ہیں اور کچھ ابھی آ رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور یہ یہاں مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اور دیکھیں بالکل سنسان سی لگ رہی ہے جتنی بھی جگہ جبل کعبہ والی، اور سامنے دارالتوحید ہے، اور ابھی رش باقی کوئی نہیں۔ سامنے ماشاءاللہ یہ کولر رکھے ہوئے ہیں زمزم کے لیے، جو حاجی صاحبان یہاں پہ آتے ہیں زمزم پیتے ہیں، اور ان کولروں سے جتنا چاہے آپ زم پی سکتے ہیں، لیکن بھر کے لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ نماز مغرب کے لیے رکھ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ، اور سامنے یہ 74 نمبر گیٹ ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں جبل کعبہ کی طرف، سامنے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں نمازی حضرات، یعنی کہ 74 73 72 71 69 یہ جتنے بھی گیٹ چھوٹے چھوٹے ہیں سب سے نمازی حضرات انٹر ہوتے ہیں۔ کنگ فات گیٹ ہے، یعنی کہ یہ 79 نمبر گیٹ، اور یہاں سے حاجی صاحبان داخل ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، یعنی جو احرام میں ہوتے ہیں، یہاں سے جائیں گے سیدھے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان طواف کرنے خانہ کعبہ شریف کا، اور جتنے بھی حاجی صاحبان یہاں پہ اب نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل مکہ کے مقامی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو اوورسیزی رہتے ہیں وہ ہیں، جو ہم یہاں پہ کام کرنے والے ہیں، یا یہاں کے جو مقامی سعودی ہیں وہ ہیں جن کا تسریہ بنا ہوا ہے، اور وہی یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ کافی سختی ہو گئی ہے۔ اور 3 طرف یہ پیلے پیلے محراب ہے، اور ایک طرف یہ وائٹ دیوار ہے، اور جس طرف وائٹ دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ کی طرف رستہ نکلتا ہے، اور اسی جانب سامنے وائٹ دیوار پہ گرین لائٹ لگی ہوتی ہے۔ جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرف سے پہلا طواف شروع کرنا ہے اور کس طرف سے ہم نے صفا مروہ کی جانب جانا ہے۔ تو سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور وہیں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں اور وہیں سے ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں حجر اسود تک تو آپ حجر اسود کا بوسہ کریں، اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ وہیں سے کھڑا ہاتھ کریں، اور ہاتھ کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کریں اور اپنے ہاتھ کو ایسے بوسہ دیں، اور وہیں سے طواف شروع کریں۔ تو آپ کا پہلا طواف گرین لائٹ سے بالکل سامنے کھڑے ہو کر آپ حجر اسود کر بوسہ کر کے شروع کریں گے، تو وہیں سے پورا خانہ کعبہ شریف کا چکر لگا کر وہاں تک جائیں گے، آپ کا ایک چکر ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر وہاں پہ لگانے ہیں، اور اس کے بعد اس طرف نکلنا ہے گرین لائٹ جس طرف وائٹ دیوار ہے اسی جانب یہاں پہ آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اس طرف بہت اجر ہے کہ وہ پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 2 نوافل پڑھے، تو یہاں پہ 2 نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کے بعد یہ جو وائٹ دیوار ہے صرف یہیں سے باہر نکلنا ہے۔ آپ نے 2 رستے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، کہ ایک جو گرین لائٹ ہے اس کے بالکل ساتھ ہے، وہاں سے آپ نکلیں تو وہاں سے آپ جائیں گے سیدھے صفا مروہ پہ، لیکن وہاں 2nd فلور پہ آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ یہاں سے سیدھے جائیں گے جہاں پہ صفا مروہ پہاڑی ہے، آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ باب الفتح گیٹ کے ساتھ یہ رستہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے۔ یہ یہاں سے آپ جائیں گے تو سیدھے آپ یہ باب الفتح گیٹ ہے، اور یہ وہ رستہ ہے، آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ صفا مروہ بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اور جو حاجی صاحبان جس طرح محبل جن ہے، یعنی کہ غزہ پارکنگ والی سائڈ اس طرف سے آتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس طرف نکلنا ہے، تو آپ وہیں سے باہر نکل جائیں۔ مروہ پہاڑی کا آپ کا لاسٹ چکر ہوگا، یعنی کہ صفا سے آپ کا پہلا شروع ہوگا مروہ کی طرف، اور مروہ سے صفا کی طرف دوسرا، تو اسی طرح آپ کا جو 7واں چکر ہوگا وہ مروہ پہاڑی پہ ہوگا، یعنی کہ مروہ پہاڑی سے آپ وہیں سے باہر نکل جائیں۔
اور یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ والی سائڈ ہے، جو ایسبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو کنگ عبدالعزیز گیٹ قریب ہے، یعنی کہ وہیں سے وہ داخل ہوتے ہیں، اور صفا مروہ کرنے کے بعد وہ باب السلام گیٹ سے ہی باہر نکل سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسبان مروہ پہاڑی سے ہی باہر نکلتے ہیں۔ رش زیادہ ہو تو وہیں سے باہر جانے کا راستہ بہت آسان ہے کہ آپ مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں، ابو جل حمام سے رائٹ سائڈ پہ راستہ نکلتا ہے جو ایسبان آزاد روڈ پہ یا کنگ ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں ان کے لیے۔ زمزم رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ہر رستے کے اوپر رکھا ہوا ہے، جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس پہ بھی رکھا ہوا ہے، کنگ فہد گیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے، باب العمرہ گیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے، کنگ عبداللہ گیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے جہاں پہ ابھی میں کھڑا ہوں، اور باب الفتح گیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے، دونوں طرف اور سینٹر سے رستہ ہے، اور ہر کولر کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹھنڈا جس نے پینا ہے زمزم اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کول زمزم، اور جو نارمل پینا چاہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نوٹ کول، یعنی کہ بالکل نارمل زمزم ہے، اور ان کولروں سے آپ پانی جتنا چاہے پی سکتے ہیں، لیکن بھر کے روموں کی طرف لے کے جانا منع ہے، یعنی کہ اس سے بھرنا منع ہے۔ باہر کولر رکھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ بھر کے لے کے جا سکتے ہیں، اور ابھی چلتے ہیں باہر۔ ماشاءاللہ یہ فرسٹ فلور کے مناظر ہیں، ہائیسبان فرسٹ فلور پہ بھی طواف کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، اور نیچے دیکھیں بہت کم رش ہے، بہت نارمل رش ہے، لیکن مغرب ٹائم آئیسبان کافی تعداد میں یہاں پہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہوں گے۔ سامنے خانہ کعبہ شریف کے ماشاءاللہ دیواروں کو مرمت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت کام تھا وہ کیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا جو غلاف مبارک ہے اس کو تھوڑا اوپر کر کے باندھ دیا گیا ہے، اور اب جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، مطلب بہت کم کام باقی ہے، زیادہ جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی ہر مسلمان جو خواہش رکھتا ہے اللہ پاک ان سب کو جلدی زیارت نصیب فرمائے کہ اسی سال اس پیارے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ میں یہاں پہ دلی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں ہر مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ اس پیارے گھر کی زیارت لازم کروانا، اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت لازم کروانا۔ تو میری دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے کہ ہم یہاں پہ بار بار آئیں۔ ابھی آئے ہیں عبداللہ کی چھت کے اوپر، اور یہاں سے آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں دارالتوحید کی طرف۔ یہ سامنے قلین لگا دیے گئے کہ حسبان نماز مغرب کے لیے یہاں پہ بیٹھیں گے اور یہاں پہ نماز مغرب ادا کریں گے۔ یہ سامنے قلین لگے ہوئے ہیں، اور اس طرف یہ 114 نمبر گیٹ، اور یہ یہاں پہ بھی قلین لگے ہوئے باب العمرہ گیٹ کے سامنے، اور چھت کے اوپر بھی ابھی قلین لگائے جا رہے ہیں۔ اب زیادہ رش یہاں پہ ہوگا، یعنی کہ سامنے جو دارالتوحید ہے بالکل اس کے سامنے وہاں پہ حسبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے زیادہ آتے ہیں، تو کیونکہ رشیں اسی طرف قریب ہیں، تو یہاں پہ حسبان کافی تعداد میں بیٹھیں گے۔ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ دوبارہ رونقیں بحال ہوں گی حاجیوں کے لیے، یعنی کہ حاجیوں کی سہولت کے لیے بہت ساری سہولتیں حرم شریف کے اندر موجود ہیں، اور رستوں کے اوپر بھی موجود ہے۔ جو حسبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہوئے ہیں۔ تو یہ سامنے جو حمام ہے 6 نمبر حمام، اس کے سامنے یہاں پہ LCD لگی ہوئی ہے، اور 4 نمبر حمام پہ LCD لگی ہوئی ہے، اور یہاں جو گول دائرہ ہے یہاں پہ LCD لگی ہوئی ہے، اور سامنے یہاں پہ بھی LCD لگی ہوتی ہے، وہ بھی چلتی رہتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی بہت ساری معلومات ہوتی ہے حرم شریف کے نقشہ، اور جہاں جو رستے حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں۔ دن اس طرف غروب ہو رہا ہے، اور سامنے کلاک ٹاور، اس جانب یہ سورج غروب ہو رہا ہے جبل کعبہ کی طرف، اور سامنے جہاں دیکھیں دھوپ پڑ رہی ہے وہ دیواریں چمک رہی ہیں، لیکن اس ٹائم بہت ہی موسم زبردست بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے خوبصورت، اور ابھی دیکھیں رش کافی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ جتنے نارمل یہاں پہ حاجی ہیں ان کی اسی حساب سے رش آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ اور نماز مغرب خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بہت زیادہ رش ہوگا، تقریباً 70% جو خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہے نا وہ فل ہوگا، اور فرسٹ فلور پہ تھوڑے بہت حاجی سبان ہوں گے۔ ابھی دیکھیں نیچے والا جو سین ہے دھوپ کی کرنوں سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یعنی کہ جیسے اس بلڈنگ کے پیچھے سورج جائے گا تو یہ نیچے جتنا بھی یہ سین ہے اس کے اوپر سایہ ہوگا۔ لیکن اب تو بہت موسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا، دن کو اتنی زیادہ گرمی تھی، ہم جمعہ پڑھنے گئے ہیں مسجد قطری، تو تقریباً 2 منٹ کا وہ سفر تھا، لیکن جب باہر جا رہے تھے نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سورج جو ہے نا وہ بہت آگ برسا رہا ہے، یعنی کہ آج اتنی زیادہ گرمی تھی۔ خیر اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کا صدقہ 1-2 بارشیں دے دے جس کی بہت ضرورت ہے، اور یہ جگہ جو ہے نا یہ ماشاءاللہ
حاجیوں سے فل نظر آئے، کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو حاجی صاحبان یہاں پہ کم آتے ہیں نماز ظہر ٹائم اور عصر ٹائم تقریباً 50 پلس آتے ہیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو حاجی صاحب نماز عصر کے بعد آنا سٹارٹ ہوتے ہیں قافلوں کی صورت میں، جو کہ انشاءاللہ آپ کو ان قریب اس پیارے گھر میں نظر آئیں گے۔ اور 5 گیٹ ہیں جو حرم شریف کی طرف خانہ کعبہ شریف پر انٹر ہوتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ، کنگ فہد گیٹ، اور یہ باب العمرہ گیٹ، یعنی کہ یہاں سے باب العمرہ گیٹ کی طرف بن جاتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے، اور باب الفتح گیٹ۔ اور ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں انشاءاللہ ان قریب آپ کو رونقیں نظر آنے والی ہیں، دنیا بھر سے یہاں پہ حاجی صاحبان موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ اس مقدس جگہ کو، اس پیارے گھر کو انشاءاللہ میں دعا گو کہ جلد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو بلاوا دے گا، اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ یہ مقدس جگہ دیکھنے کی عطا فرمائے۔ ابھی نکلے ہیں باہر، نماز مغرب کے ٹائم ہے اور حاجی صاحبان کچھ آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ حرم روڈ ہے، اسی طرف مسجد جن ہے اور جنت المالا قبرستان، اور یہ ریڑیاں والے جو یہاں پہ طواف کرواتے ہیں، اور تھوڑے بہت یہاں پہ ہم کام کرنے والے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں یہاں پہ جمعے والے دن تھوڑی بہت ایمرجنسی۔ اور اس طرف یہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی کہ جو باب الفات گیٹ ہے وہاں سے حاجی صاحبان جو باہر نکلتے ہیں وہ اس طرف زیادہ نکلتے ہیں، یعنی کہ باب الفات گیٹ سے باہر نکلیں گے اور گھوم کر اوپر سے یہ رستہ جو غزہ پارک کی طرف نکلتا ہے اسی جانب۔ اور یہاں پہ کبوتر جو کہ آپ کسی بھی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کی یہ آپ کا استقبال کریں گے، یعنی کہ آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ ایجاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو آپ کا ہر طرف سے یہ استقبال کریں گے۔ یہ پیلی پیلی گاڑیاں کھڑی ہیں جو حاجیوں کو لے کے آتی ہیں، اور بہت ہی زبردست انتظام کیا ہوا ہے۔ غزہ پارکنگ کے اندر 4 مین رستے ہیں، اور ان 4 رستوں سے ہر رستہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے 12 سے 13 گیٹ ہیں جہاں سے آئسبان انٹر ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔